ہم کرامات کو مانتے ہیں کہ کرامات برحق ہیں۔ ایک ہوتی ہے کرامت اور ایک ہے استدراج۔ کرامت کا مطلب ہے کہ کسی نیک شخص کے ہاتھ پر خلاف معمول کوئی کام ظاہر ہو، اور استدراج کا مطلب ہے کہ کسی برے اور گنہگار شخص کے ہاتھ پر کوئی خلاف معمول کام ظاہر ہو۔ کرامت اللہ کی طرف سے اس شخص کی ولایت پر دلیل ہوتی ہے، اور استدراج خدا کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اور پھر کرامتیں بھی ایسی ایسی بیان کی جاتی ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ آپ نے ایک کرامت سنی ہوگی کہ ایک صحابی کے گھر میں فاقہ تھا۔ جب بیوی اور بچے مجبور ہو گئے تو صحابی مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا مانگی اور گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا کچھ نہیں۔ پھر مسجد گئے، سوچا شاید میں نے وضو اچھی طرح نہیں کیا ہوگا، یا میں نے نماز اچھی طرح نہیں پڑھی ہوگی، یا میں نے دعا اچھی طرح نہیں مانگی ہوگی۔ پھر اچھی طرح وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، گھر آئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ پھر گئے، پھر اچھی طرح وضو کیا، نماز پڑھی، دعا مانگی، واپس آئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ جب تیسری یا چوتھی بار گھر آئے تو چکی چلنے کی آواز آئی، دیکھا کہ چکی سے آٹا نکل رہا ہے، گھر کے سارے برتن بھر لیے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح آٹا نکل کہاں سے رہا ہے۔ جیسے ہی چکی کے پارٹ کو اٹھایا تو آٹا نکلنا بند ہو گیا۔ یہ کرامت آپ نے عموماً سنی ہوگی، لیکن یاد رکھیں حدیث کی کسی کتاب میں اس کرامت کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ یہ واقعہ مشکوٰۃ شریف میں ہے، اور المعجم الاوسط للطبرانی اور مسند احمد کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہیں سفر پر گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں تو کھانے کو ہی کچھ نہیں، فاقہ چل رہا ہے، تو وہ جنگل کی طرف چلا گیا، شاید لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر کچھ لانا چاہتا تھا، یا کوئی اور وجہ ہوگی۔ بیوی نے سمجھا شاید بازار سے کچھ لینے کے لیے گیا ہے، بیوی نے چکی کو اور جس برتن میں آٹا گرتا اس کو صاف کر دیا اور تندور میں آگ جلا دی، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی، اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ جس برتن میں آٹا آتا ہے چکی سے وہ برتن بھرا پڑا ہے اور تندور میں روٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ جب خامد گھر آیا اور اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے پوچھا کیا میرے بعد کوئی شخص کچھ دے کر گیا ہے؟ تو بیوی بولی ہاں اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے۔ خامد نے چکی کے پڑ کو اٹھا کر دیکھا تو آٹا آنا بند ہو گیا۔ یہ خامد چونکہ صحابی تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا واقعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس چکی کے پڑ کو نہ اٹھا کر دیکھتے تو قیامت تک وہ چکی چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا۔ یہ اس صحابی کی اور اس کے گھر والوں کی کرامت ہے، اور اللہ سے تعلق کی علامت اور نشانی ہے کہ اتنے فاقوں میں بھی اپنے خامد سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے مانگا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل اختیار کرتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتے۔